ناول خلوت رائٹر مقدس چوہدری مکمل ناول پیش لفظ خلوت میں کیے گئے گناہ پوشیدہ تو رہتے ہیں مگر ان کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ میرا پہلا افسانہ ہے۔ اس کی تخلیق کا خیال اس وقت دل میں ابھرا جب میں نکاح کے موضوع پر تحقیق میں مصروف تھی۔ اپنے محترم اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے دل سے شکر گزار ہوں اور اپنی عزیز دوست مریم کی بھی، جس نے محنت سے پروف ریڈنگ کر کے اسے قارئین کے لیے قابل مطالعہ بنایا۔ یہ افسانہ اس خاموش کٹہرے کی کہانی ہے جہاں انسان تنہائی میں اپنے نفس کے ساتھ دو بدو ہوتا ہے۔ خلوت کی سیاہی میں کیے گئے گناہ اکثر دنیا کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں لیکن ضمیر اور خدا کی نگاہ سے کبھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ یہ تحریر ان لمحوں کا عکس ہے جب انسان اپنے ہی کیے کا خمیازہ اپنے دل پر ڈھوتا ہے اور یہی تنہائی اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔ انتصاب اس ذات کے نام جس نے قلم کو لفظ عطا کیے، جس کے قلم سے خیال کو لفظوں میں ڈالنے کی توفیق ملی، اور ان مہربان ہستیوں کے نام جن کی دعاؤں اور رہنمائیوں نے مجھے یہ قدم بڑھانے کی ہمت بخشی۔ حیا کے چراغ جلالے دل میں، یہی روشنی ہے اندھیرے پل میں، نظر کو جھکائے یہ عبادت بھی ہے، نہ الجھ اپنی خواہشوں کے جال میں۔ جو بے راہ چلے وہ گر جائے گا، محبت نہیں ہے گناہ کے پل میں، لبوں پر فسانے جو اریاں ہو وہ لفظ نہیں ہے زہر کے پھل میں۔ زمانہ اگر بے حیا ہو چلا تو خود کو بچا تو عمل کے ڈال میں، یہ فیشن یہ بول یہ آزادی کہاں ہے خدا تیرے ہر خیال میں۔ اٹھا قرآن دل کو زندہ کر، نجات ہے صرف اسی کی لوح قلم میں۔ دن ڈل رہا تھا اور اس کے بعد رات کی تاریکی تھی، بالکل اسی طرح جیسے زندگی ڈل رہی ہے، اور اس کے بعد قبر کا اندھیرا ہوگا اگر اسی ڈلتے دن میں اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں جا کے، جس کی بند کھڑکی کے آگے پردے دن کے اجالے کو اندر آنے سے روک رہے تھے، اور اس کمرے میں روشنی کا واحد ذریعہ موبائل فون کی روشنی ہوتی سکرین تھی۔ کمرے میں پھیلتی روشنی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رنگ بدل رہی تھی جیسے انسان اپنے رنگ بدلتا ہے، اور روشنی کبھی مدھم ہو رہی تھی اور کبھی تیز، بالکل جیسے ویسے انسان کا رشتہ اللہ سے کبھی کمزور ہوتا اور کبھی مضبوط۔ اسی روشنی میں کمرے کا جائزہ لے تو بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا وجود، اس کے اطراف میں بکھری کتب اور ساتھ رکھا پانی کا گلاس مل کر کرنا مکمل کہانی کی داستان سنا رہے تھے۔ موبائل کی سکرین پر نظریں گاری تو شاید کوئی سیریز چل رہی تھی اور آواز اتنی کم کہ صرف پاس والا ہی سن سکے۔ بند کمرے کو کسی نے باہر سے کھولنے کی کوشش کی مگر نہیں کھل سکا، شاید وہ لاک تھا۔ تبھی کسی نے دستک دی۔ جی، کمرے سے لڑکی نے آواز لگائی۔ بیٹا اٹھ کر نماز پڑھ لو، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ باہر سے نصیحت کرنے والی بھی عورت تھی۔ آ رہی ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا، باہر موجود عورت کو جواب دیا گیا۔ کیا مصیبت ہے، بندہ سکون سے نماز بھی نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا، رومانوی مووی دیکھنا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ پہلے غصے سے ہم کلامی کی گئی اور بعد میں خود کو جسٹیفائی کیا گیا۔ وہ مووی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ وقت کا پتہ نہیں چلا اور دروازے پر دوسری بار دستک دی گئی۔ مشل، شاید یہ اس کا نام تھا۔ اٹھ گئی ہوں، مشل نے جواباً کہا۔ اس نے وقت دیکھا تو 6:30 ہو چکے تھے۔ یا میرے خدایا، ہر روز اتنا وقت ہو جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ میشی بھاگ اب۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پاؤں میں جوتا پہنا اور لاکڈ کمرے کے لاک کو کھولتے ساتھ ہی اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ کمرے کی روشن ہوتے ہی اس کا حلیہ واضح ہوا۔ بکھرے بالوں کا جوڑا بنا کر انہیں کیچر میں منعقد کر رکھا تھا، سیاہ چمکتی آنکھیں، گندمی رنگت پر گلابی ہونٹ، کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں، گھٹنوں تک آتی نیوی بلو رنگ کی قمیض اور ہم رنگ کندھے پر جھولتا دوپٹہ اور سفید پاجامہ پہنے، وہ بکھرے حلیے میں بھی پیاری لگ رہی تھی، اور اس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی۔ اس نے کمرے میں موجود واش روم کی سمت دوڑ لگائی تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے، مگر دل میں بلا ناگہ کہے جانے والی بات جاری تھی۔ اللہ جی، سوری، آج پھر لیٹ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب اتنا وقت ہو گیا، کل پکا ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب عادت پختہ ہو چکی تھی۔ اس نے اجرت میں نماز ادا کی۔ اب بھی مغرب کی اذان میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے سوچا بقیہ مووی بھی دیکھ لے۔ چاچا موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے مووی مکمل دیکھی اور مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد وہ کچن میں جا کر بظاہر اپنی بہن کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، مگر حقیقتاً اس کا ذہن منتشر ہو رہا تھا، کبھی اس مووی سے جو اس نے ابھی دیکھی اور کبھی اس ناول کی وجہ سے جو اس نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا تھا۔ میشی، آپ کو پتہ اسکول میں کیا ہوا؟ قریب کھڑی لڑکی جس نے بالوں کو چٹیوں میں باندھے، سر پر ہلکے جامنی رنگ کا دوپٹہ لیے، براؤن آنکھیں، گندمی رنگت، گلابی ہونٹ اور جامنی آل اوور سوٹ پہنے، شیلف پر رکھی ہوئی ٹرے میں کھانے کے لیے برتن نکال رہی تھی، اور شکل سے وہ 15 سال کی معصوم ہوتی تھی۔ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال آئرہ میڈم کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے اسکول گئی تھی، جو مجھے پتہ ہو۔ مشل، جو کچن میں کھڑی روٹی بنا رہی تھی، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، عجیب، بڑی بہن ہو، ہر وقت غصہ ہوتی رہتی ہو۔ امی کہتی ہیں بڑی بہن ہے، عزت سے پیش آیا کرو، لیکن تم اس قابل ہی نہیں۔ تم 24 گھنٹے ناراض سی رہتی ہو، جیسے دنیا کی ساری ناراضگی تمہارے حصے آ گئی ہو۔ اب ایسا کیا ہوا جو تمہیں بدل رہا ہے؟
آئرہ نے اس کے لہجے کی وجہ دریافت کرنا چاہیے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، مچھر اسے غصے سے جواب دیتی اپنے کام میں مگن ہو گئی اور آئرہ کھانا لگانے چلی گئی۔ شکر ہے اس گھر کی مصیبت کام ختم ہوئے، ہائے پتہ نہیں کب کوئی صحیح عالم یا عالم کاظمی جیسا آئے گا جو مجھے اس گھر سے لے کر جائے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دے اور پیار بھی کرے گا، وہ بھی مجھے کہا کرے گا میرا بچہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، نوکر ہے، تم صرف میرا خیال رکھو، اف کتنا مزہ آئے گا۔ پتہ نہیں میرا رومانٹک ہیرو کہاں رہ گیا۔ کام ختم کر کے وہ بے صبری سے کمرے میں داخل ہوئی اور مدھم آواز میں ہم کلامی کرتے ہوئے، پہلے اس کا لہجہ بیزار تھا، پھر خوشی سے بڑھ گیا اور آخر میں اداسی میں ڈوب گیا۔ بلا تاخیر اس نے موبائل اٹھایا اور ان لاک کر کے اس نے ناول کھولا۔ ایک نظر اس نے بہن کو دیکھا جو اپنے بستر پر کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مشغول تھی۔ تم نے سونا نہیں ہے؟ مشعل نے آئرہ کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں ابھی پڑھ رہی ہوں، تم نے سونا ہے تو میں لائٹ بند کر کے باہر چلی جاتی ہوں، مسرور سی آئرہ نے جواب دیا۔ میں بھی پڑھنے لگی ہوں، منہ بسولتے ہوئے جواب دیا اور موبائل میں ناول کھولتے منہ پر کمفرٹ لیتی وہ سنگل بیڈ پر دراز ہو گئی۔ سکرین پر نظریں مرکوز کی وہ ناول پڑھتی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے سین کے مطابق بدل رہے تھے، وہ کبھی مسکرا دیتی تو کبھی رو دیتی اور کبھی اس کے چہرے پر تجسس کے اثرات ہو رہے اور تو کبھی دکھ کے۔ کالی آنکھیں نیند کے باعث بند ہو رہی تھی مگر وہ نیند کو شکست دیتی ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ اس نے ناول مکمل کر کے وقت سے دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اف اتنا ٹائم ہو گیا، پوری رات میں صرف 3000 صفحات کا ناول مکمل ہوا۔ کل ٹیسٹ بھی ہے، کیا کروں، پڑھنے کے ارادے میں رکھتی نہیں اور سونے کا وقت رہا نہیں۔ ابھی 5 بجے امی اٹھا دیں گی، چلو گانے سن لیتی ہوں، وہ دل ہی دل میں کہتی یوٹیوب کھول کر انڈین سانگ سننے لگی۔ ہر سوزانے فجریں بلند تھی مگر وہ لاپرواہ بنی، موبائل میں مگن رہی۔ اب اس کی امی ان دونوں بہنوں کو جگانے کے لیے آئی تو موبائل آف کر کے سوتی بنی۔ نماز کے لیے اٹھی اور ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، آنکھوں کی سرخی رات کی جاگی گواہی دے رہی تھی۔ وہ واش روم میں گئی اور وضو کر کے نماز کی نیت باندھی۔ اس کی نماز میں سکون نہ تھا، دل و دماغ میں جو دیکھا اور پڑھا وہ گردش کر رہا تھا مگر زبان پر نماز کے کلمات تھے۔ اس کے سر میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدت کا درد تھا، سو وہ آرام کی گر سے لیٹ گئی۔ قرآن پاک پڑھنا وہ کب سے چھوڑ چکی تھی۔ مشی پھر سو گئی، اٹھ کر کام کر لو ورنہ تمہیں کالج سے دیر ہو جائے گی، امی نے آ کر تھوڑے غصے سے حکم دیا۔ وہ نماز فجر کے بعد سونے کو معیوب سمجھتی تھی کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی نہ سونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اٹھ گئی ہوں، وہ بیزار لہجے میں جواب دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ وہ گھر کی صفائی کر سکیں۔ صبح کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ امی کچن سے پراٹھے اور انڈے لے کر آ رہی تھی، ابو اخبار کے صفحات پلٹ رہے تھے، دونوں بہنیں اور چھوٹا بھائی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ مشعل آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی، آنکھوں میں نیند کی سرخی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے سب نارمل ہو۔ مشعل تم پھر رات دیر تک جاگتی رہی، ذرا اپنی آنکھیں دیکھو۔ امی نے اسے دیکھتے ہی فوراً ٹوکا، امی کالج میں ٹیسٹ چل رہے ہیں، بس وہی یاد کرتی رہی ہوں۔ مشعل نے جلدی سے بہانہ گڑا، بیٹا پڑھائی کرو مگر صحت کا بھی خیال رکھو، ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو تمہیں بیمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان دن بھر کی تھکاوٹ دور کر سکے، رات کچھ گھنٹے لازمی سویا کرو۔ ابو نے اخبار سے نظریں ہٹائے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، جی بابا میں کوشش کرتی ہوں مگر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ مشعل نے معصومانہ انداز میں جواب دیا، اگر تمہیں زیادہ سلیبس ٹیسٹ میں ملتا ہے تو میں پرنسپل سے بات کرتا ہوں، انہوں نے مشعل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا سلیبس زیادہ نہیں، میں تھوڑا زیادہ پڑھتی ہوں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے، ویسے تو کالج میں بھی یاد کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ مشعل نے منع کرتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، پھر تم اپنی نیند پوری کیا کرو۔ مشعل کی والدہ کلثوم بیگم نے باپ بیٹی کی گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے تلقین کی۔ مشعل خاموش ہو گئی، ناشتے کی پلیٹ میں چمچ چگماتی رہی، دل ہی دل میں جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی مگر ظاہر میں بے پرواہی کا تاثر دینے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے داد دیتے سٹائل میں کہا، واہ مشعل واہ، تم نے بات سنبھال لی۔ مشعل سلجھی ہوئی، خوش طبع اور مہذب اور ذہین لڑکی تھی مگر نہ جانے کیوں اب تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر وہ اپنا محاسبہ کرتی تو اسے محسوس ہوتا کہ سارا دن کام میں مشغول رہنے کے باعث وہ تھکن کا شکار ہو جاتی ہے اور امی سے بھی بلا وجہ ڈانٹ پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ ڈپریشن کی مریضہ بن رہی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک خلا بن رہا ہے اور وہ محبت کا خلا ہے جسے ایک بہترین ہمسفر ہی پورا کر سکتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزرتا گیا۔ کالج سے فارغ ہو کر مشعل نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کے علاوہ مشعل کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ بسا اوقات نماز قضا ہو جاتی مگر وہ غافل رہتی، اگر کوئی سامنے ہوتا تو وہ نماز ترک نہ کرتی۔ چڑچڑے پن کے ساتھ وہ بد مزاج بھی ہو رہی تھی۔ اس کا زیادہ وقت اب موبائل پر صرف ہونے لگا، دل کرتا تو کام کر لیتی، اگر نہ کرتا تو موبائل لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اب اس کی عادت کچھ یوں تھی کہ صبح تاخیر سے اٹھنا، یونیورسٹی جانا اور آ کر کمرے میں بند ہو جانا اور دل مردگی سے رات کا کھانا تیار کرنا۔
آج بھی وہ کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی اور خوش دلی سے موبائل اٹھایا اور کھڑکی کھڑے اس نے واٹس ایپ دیکھی، کہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا، لیکن واٹس ایپ دیکھ کر اس کی خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی اور چہرہ افسردہ ہو گیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کے میسج آنے کی امید تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور ناول پڑھنے لگی، مگر وقفے وقفے سے وہ وقت دیکھنا نہ بولتی تھی، گویا کسی کا انتظار ہو۔ اس کے موبائل پر ٹون بجی، اس نے ناول چھوڑ کر واٹس ایپ کھولی اور اوپر ہی بسام کے نام سے میسج جگمگا رہا تھا۔ ہیلو جان۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے فوراً ٹائپ کیا، جی جان کیسے ہیں آپ؟ کسی کا انتظار تو ختم ہو گیا تھا، مگر اب جواب کا انتظار تھا جو اب تک خیر سے ملنا تھا۔ سو وہ ناول پڑھنے لگی مگر حالت مضطرب تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میری جان کیسی ہے؟ پیار بھرے لہجے میں حال دریافت کیا گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں اور آپ اس وقت بھی لیٹ رپلائی کرتے ہیں۔ حال بتانے کی جگہ شکایت کی گئی۔ بس 10 منٹ میں پھر میں ادھر ہی ہوں، تمہارے پاس کہیں نہیں جاؤں گا۔ ناراضگی دور کرنے کا طریقہ اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے ٹائپ کیا اور موبائل سینے پر رکھ کر اس نے سوچا، جہاں پورا دن انتظار کیا ہے وہاں 10 منٹ اور صحیح، اتنی دیر میں ناول پڑھ لیتی ہوں۔ 10 منٹ تھے کہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس نے بے چینی سے میسج کیا، ہیلو، میں تمہیں میسج ہی کرنے والا تھا، بس ابو نے کام کا کہہ دیا تھا، وہ کرنے لگ گیا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے والدین کو ہم سے کیا دشمنی ہے، سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ وہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ اچھا چھوڑے، انہیں عادت ہے، ہم کیوں اپنی زندگی خراب کریں؟ مشل نے حوصلہ دیا، صحیح کہہ رہی ہو، چھوڑو ان کو، تم بتاؤ کھانا کھا لیا؟ بسام نے بات کو آگے بڑھایا، نہیں، یہ ایک لفظی جواب دیا گیا۔ کیوں فکر بظاہر کی گئی؟ میرا دل نہیں تھا۔ وجہ بتائے گی کیا ہوا؟ ببی کو کس نے ڈانٹا؟ محبت بڑے لہجے میں بسام نے دریافت کیا۔ پانی کی بوتل کو بڑھ کر نہیں رکھی تھی، اس پر بھی امی کو مسئلہ ہو گیا۔ اس نے ساتھ رونے والی ایموجیز بھیجتے ہوئے ٹائپ کیا، اور غلط کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہو گیا؟ تم سارا دن کام بھی تو کرتی ہو اور یونیورسٹی سے بھی تھک کر جاتی ہو۔ جھوٹی ہمدردیاں جتائی گئیں۔ لڑکیاں اکثر نادان ہوتی ہیں، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد کا پہلا وار ہمیشہ جھوٹی ہمدردی کا ہوتا ہے اور یہی وار ان کے دل پر سب سے کالی ضرب لگا دیتا ہے۔ آپ بس ہمارے متعلق گھر بات کریں۔ مشل نے مشورہ دیا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بسام کا تو گیا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کیا آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ مشل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی ہماری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تو ہماری شادی مشکل ہے، تمہارے گھر والے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ بڑی مہارت سے جواب دیا گیا۔ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ مشل نے اپنی عقل پر گویا ماتم کیا۔ چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ بسام نے بات بدلنی چاہیے۔ جو باتوں کا سلسلہ دراز ہوا کہ رات کی سیاہی گویا گواہ بن گئی اور نامہ اعمال پر گناہوں کی سیاہی رقم ہونے لگی۔ بسام اس کا جنی فیلو تھا، دونوں میں دوستی ہوئی اور یہ دوستی کا محبت میں بدلی، پتہ ہی نہ چلا۔ یونیورسٹی میں مشل کا دل کرتا تو لیکچر لیتی ورنہ بسام کے ساتھ وقت گزارتی۔ بسام کا زندگی میں آنا اس کی زندگی کو بہتر بنا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی سب سے بڑی کمی محبت اب ختم ہو گئی۔ بسام بالکل ویسا شخص تھا جیسے اسے ہم سفر کے طور پر چاہیے تھا، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، احساس کرنے والا۔ اس سب میں سب خوبیاں تو تھیں۔ وہ اکثر اس کی باتیں سوچ کر تنہا مسکراتی اور کبھی اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر مسرور ہوتی تھی۔ اب وہ کسی حد تک خوش رہنے لگی تھی اور اسے محسوس ہوتا کہ اب ڈپریشن بھی کم ہونے لگا ہے۔ بعض اوقات اس کا کام جن کا دل نہ ہوتا تو وہ امی سے کہتی، آج سبق زیادہ ملا ہے، میں کام نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر پڑھ لو، وہ کام کا مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے۔ امی اس کی پڑھائی کی فکر کرتے ہوئے کہتی تھی، پڑھائی کر ہی نہ لوں، آپ کے ہونے والے دماغ سے باتیں کروں گی، پرجوش سے خود کو کہتی اور کمرے میں بند ہو جاتی۔ بسام کے لیے اس کی محبت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ وہ جو کہتا مجھے آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ کلاک بند کرنا تو اب معمول میں شامل تھا۔ مشل چنی تو جاتی تھی مگر بسام کے لیے پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کینٹین میں پائے جاتے یا گھنے درختوں کی چھاؤں تلے ہوتے۔ اگر کبھی دل کیا تو کلاس میں چلے جاتے ورنہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو باتوں میں مگن ہوتے۔ آج بھی دونوں کینٹین میں تھے۔ سر حسن کی کلاس کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو چلیں۔ مشل نے موبائل پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں آج کلاس کا خیال کس خوشی کے تحت آ رہا ہے؟ بسام نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، فائز آنے والے ہیں، تھوڑی سی اٹینڈنس کر لیں۔ مشل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پورا سیمسٹر ہم نے کلاس کی شکل نہیں دیکھی، اب بھی چھوڑو، یہی لائف ہے، انجوائے کرو اور کرواؤ بھی۔ بسام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زبانی الفاظ میں کہا اور آخر میں کہہ کر لگایا، تم بھی نا، اس نے شرماتے ہوئے کہا اور دونوں پھر سے باتوں میں لگ گئے۔ شام کے وقت میں شالا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی مدن روشنی میں وہ کاپی پر کچھ لکھنے میں کا ڈرامہ کر رہی تھی، مگر اصل میں اس کے سامنے موبائل کھلا ہوا تھا۔ کبھی ناول کھول کر پڑھنے لگتی اور کبھی بسام کے ساتھ باتیں کرتی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ امی ہاتھ میں کپ لیے اندر آئیں، چائے پی لو۔ مشل نے گھبرا کر موبائل کا رخ الٹا کر دیا اور مصنوعی مسکراہٹ سجائے کہا، آپ ادھر رکھ دیں، میں اسائنمنٹ بنا رہی ہوں۔ امی نے کاپی اور قلم دے کر سر ہلایا اور تلقین کرتے ہوئے کہا، کپ میں چائے ٹھنڈی نہ کر لینا۔ مشل نے اس بات میں گردن ہلائی،
امی کے جانے کے بعد مشعل نے موبائل اٹھایا، لیکن کچھ لمحوں تک اس کی انگلیاں اسکرین پر رکی رہیں۔ اس کے دل نے ایک اور سوال کیا، آخر تم کب تک یہ ڈرامہ کرو گی؟ مگر وہ سوال کو نظر انداز کرتے دوبارہ موبائل میں مگن ہوگی۔ باہر صحن میں بچے کھیلنے کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر کمرے کے اندر خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو مشعل کی تنہائی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ یونیورسٹی کے دن آہستہ آہستہ معمول کا حصہ بن گئے۔ صبح کی بھاگ دوڑ، کلاسز کی ہلچل اور دوستوں کی ہنسی مذاق میں ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ مشعل کی زندگی نسبتاً پرسکون ہو گئی تھی، خاص طور پر وسام کے ساتھ جو اس کی باتوں کو خاموشی سے سنتا، اس کا خیال کرتا اور اکثر ہنسا دیتا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو دیکھا کہ برآمدے میں امی چادر لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ غمگین تھا۔ یوں معلوم ہوتا کہ کوئی سانیہ ہوا ہو۔ وہ امی کو سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ امی، آپ کہیں جانے لگی ہیں؟ اس نے امی کی چادر دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، ابھی آئی ہوں امی، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہوا امی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے امی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آخر والا جو گھر ہے خالدان آنٹی، ان کا پوتا قتل ہوا ہے۔ امی کے جواب دینے سے قبل کچن سے باہر آتی عائرہ نے جواب دیا، قتل؟ مشعل نے تصدیق چاہی۔ جی، عائرہ نے یک لفظی جواب دیا۔ ان کا پوتا 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہوگی جو بات قتل تک آ پہنچی؟ مشعل نے پریشان ہوتے پوچھا۔ قتل کی وجہ اب صرف دشمنی تک محدود نہیں رہی، یہ ہوس کی آگ سے بھڑکی ہوئی زندگی میں ڈل چکی ہے، عائرہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اللہ ایسے گھٹیا لوگوں کو ہدایت دے۔ کلثوم بیگم نے پہلی بار دونوں بہنوں کی گفتگو میں حصہ لیا اور کمرے میں چلی گئیں۔ مشعل ناسمجھی سے عائرہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے بات کی وضاحت چاہتی ہو۔ خالدہ آنٹی کے پوتے سائم کو کل عصر کے بعد اس کی والدہ نے دہی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ گھر سے نکلا تو اسے کچھ بڑی عمر کے لڑکوں نے مدرسے میں بلا لیا اور قاری صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ قاری صاحب موجود نہیں، کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کی، پھر اپنے باس احمد کو بلایا۔ احمد اور باقی لڑکوں نے سائم کے ساتھ ریاضتی کرنی چاہی۔ سائم بچہ تھا مگر اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا، بس اس کی حفاظت کرنا اس کی جان لے گیا۔ احمد نے اس کے منہ میں پستول رکھ کر چلا دی اور بعد میں چہرے کے پاس پٹاخے بجائے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ موت پٹاخے کی وجہ سے ہوئی۔ اس معصوم کا روزہ تھا، عائرہ نے افسردہ ہوتے ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ احمد سیٹھ کا پوتا جو سائم کے گھر والے سامگڑھ میں رہتے ہیں۔ مشعل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں جی، افسوس اس بات کا اتنے برے طریقے سے کون قتل کرتا جتنے برے طریقے سے 17 سال کے بچے نے 12 سال کے بچے کو کیا، عائرہ نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ زیادتی کیوں کرے گا؟ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ مشعل نے ناسمجھی سے عائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کے دور میں یہ صاف عام ہے، لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ سائنس میں اسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں اور انگلش میں 2 ٹرمز استعمال کرتے ہیں، گائی ریلیشن شپ اور ہومو سیکسولیٹی۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مشعل نے معتجب ہو کر پوچھا۔ ہم جنسی پرستی کے بڑھنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے بڑا وجہ گندا مواد جیسے انگریزوں کی موویز، جنہیں ہالی ووڈ کہا جاتا ہے، کو دیکھنا۔ ان موویز میں بے حیائی کے سوائے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہیں بتاتی چلوں کہ پچھلے 20 سالوں میں ہالی ووڈ نے خاص طور پر LGBTQ+ تھیمز کو اپنی فلموں اور سیریز میں پروموٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈزنی، نیٹ فلکس اور مارول جیسی بڑی کمپنیاں بھی اب ہم جنس کردار، مرد مرد یا عورت عورت کی محبت کی کہانیاں اپنی فلموں کا حصہ بنا رہی ہیں۔ فلمی صنعت میں اسے ایک ایجنڈا سمجھا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں اس عمل کو معمول کی بات بنایا جائے۔ مغربی معاشرے میں فلموں اور میڈیا کے اثر کی وجہ سے ہم جنس شادی کو قانونی تحفظ ملا۔ ترقی پذیر ممالک میں بھی نوجوان نسل ان فلموں سے متاثر ہو کر ایسے رجحانات کو ماڈرن یا کول سمجھنے لگی ہے، لیکن اس سب کے نتیجے میں خاندانی نظام، عفت و حیا اور مذہبی اقدار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عائرہ نے اس کے سامنے حقیقت کھول کر رکھ دی۔ یہ بھی کوئی بیماری ہوگی؟ مشعل کو مزید آگاہی حاصل کرنا تھی۔ نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ فطرتی جھکاؤ ہے۔ کچھ لوگوں کے جینز اور ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے مرد یا عورت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت ہو سکتی ہے۔ مغربی ممالک نے اسی لیے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب وہ لوگ شادی بھی کر لیتے ہیں، عائرہ نے تعصب سے کہا۔ سمجھ گئی، پھر اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے؟ مشعل نے سر کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ فطرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ جھکاؤ درست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات کو قابو کرے۔ قرآن میں اللہ نے قوم لوط کے انجام کا ذکر بار بار کیا۔ وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یہ ہماری فطرت ہے، لیکن ان پتھروں کی بارش نازل ہوئی۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ تم بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کی، تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم ہاتھ سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ سورۃ النمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو،
بلکہ تم لوگ جاہل ہو۔ اس کے علاوہ سورۃ عنکبوت میں فرمایا، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستے میں برائیاں کرتے ہو۔ ان آیات میں قوم لوط کا عمل بتایا گیا ہے۔ مزید ان کی سزا کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ سورۃ عنکبوت میں ہی فرمایا، پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بالش کی، بعض کو سخت چیخ نے پکڑ لیا، بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ان پتھروں پر نام لکھے تھے، جن کا نام ہوتا پتھر اسے جا کر لگتا۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی، جو ایک کے بعد ایک لگاتار برس رہے تھے۔ وہ تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے۔ ایک اور بات، ہم جنس پرستی بہت بڑی بیماری ایڈز کا سبب ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کا علاج تلاش کر سکے، مگر وہ ناکام ٹھہرے۔ آئرہ نے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو بیان کیا۔ مشر شاکڈی، اس کی چھوٹی بہن کو اتنا کچھ معلوم ہے مگر اسے کچھ بھی نہیں۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ قرآن سے پڑھا اور پھر ریسرچ کی۔ قرآن مجید پڑھا کرو، اس میں ہر چیز کا علم ہے۔ آئرہ اسے جواب دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت جلدی سے یونیورسٹی گئی تھی اور رات اس کی بسام ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور آج وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا سارا دن فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کلاسز لے لے۔ اس غرض سے اس نے کلاس کی طرف رخ کیا، مگر سامنے سر اعجاز کی کلاس چل رہی تھی۔ سر کو دیکھ کر اس نے ہم کلامی کی، جلاد کہیں کہ پہلی کلاس بھی انہی کی ہونی تھی، اگر گئی تو بےعزتی پکی، کیا کروں، گھنٹہ باہر بیٹھ کر کیا کروں گی۔ اللہ جی، یہ پروفیسر صاحب نہیں، غصے کا پاور ہاؤس ہے، بس ذرا سا لیٹ ہو جاؤ تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے موبائل کا بیلنس کھا لیا ہو۔ غصہ بھی اتنا کہ اگر بیچ سڑک پر ٹریفک سگنل لگا دے تو سارا شہر رک جائے۔ اس نے کلاس میں جا کر سر لیکچر دینے میں مصروف تھے۔ یا اللہ، ان کا غصہ نہیں بم ہے، میں اندر جاؤں گی تو پھٹ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوری کلاس کو ایمرجنسی ونگ میں شفٹ کرنا پڑے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بڑبڑائی، کتابوں سے زیادہ تو مجھے ڈر اس سر کے لیکچر کا لگتا ہے، بس ابھی اندر جاؤں گی تو ایسے کم غصے کا ویلکم ملے گا کہ پوری یونیورسٹی نہیں پولیس اسٹیشن آ گئی ہوں۔ ابھی وہ کشش پنچ میں تھی کہ سر نے دیکھ لیا۔ جی محترمہ، انہیں لگا کسی اسٹوڈنٹ کی دوست ہے، میں کلاس میں آ جاؤں۔ اس نے اجازت چاہی، آپ کو کس سے ملنا؟ انہوں نے دریافت کیا۔ اس نے سر کی طرف دیکھا کہ اب وہ کیا جواب دے۔ اس نے پچھلے 2 ماہ سے کلاس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ آج سے قبل آپ کا دیدار نہیں ہوا، تو کیا آپ عرض کرنا پسند فرمائیں گی کہ آج دیدار کا شرف بخشنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ سر نے میٹھے میں بھگور کر تیر مارا۔ پہلے کبھی یونیورسٹی نہیں آئی، یا کلاس تک آنے کی زحمت نہیں ہوئی، مجھے بتا دیتی، میں پڑھانے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا تاکہ آپ کو بھی آج بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سر نے ہلکی سی پھلکی چوٹ کی۔ سر کی بے عزتی پر بندہ ہنسے یا روئے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے۔ مشر نے دل میں سوچا، پچھلے سیمیسٹرز میں تم نے بہت اچھے مارکے مارے تھے، جو اب کلاس میں آنا ضروری نہیں سمجھا۔ گھر میں بیٹھ جائے، ماں باپ کے پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے شادی کروا لیں۔ اپنے نمبر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں، چلو بر پانی میں ڈوب مرے۔ سر تو نان اسٹاپ عزت افزائی کر رہے تھے۔ سر کو معلوم تھا وہ اس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر بھی باہر کھڑے کر کے بے عزتی کرنا مقصود تھا۔ لگتا بیوی سے لڑ کر آئے ہیں، تبھی مجھے سنا رہے ہیں۔ کاش میرا ہیرو ہوتا، میں پھر اسے سر کی شکایت کرتی اور سر کو دادی نانی یاد کروا دیتا۔ مشر نے سر کی یادداشت پر حیرانی کا اظہار کرتے اور ہیرو کے نہ ہونے پر افسوس کرتے ہوئے خود سے کہا، آپ کی غیر حاضری دیکھ کر تو جس بھی رو رہا ہوتا، ہم نے سوچا کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اخبار میں اشتہار ہی دے دیں۔ شکریہ، آپ پہلے آ گئی، ہمارے پیسے بچ گئے۔ آئندہ پڑھنا ہو تو آئے گا، ورنہ گھر میں رہ کر والدہ کی مدد کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے طنز کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ مشر سر کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی اور کلاس لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تشریف کا ٹوکرا رکھے، آپ کی وجہ سے کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے، سر نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، اور چیزیں اٹھاتے کلاس سے نکل گئے۔ پیچھے کلاس میں زوردار کہکے گونجے۔ مشر منہ جھکا کر آخری کرسی پر جا بیٹھی۔ آج اس نے دل شکستگی کے عالم میں کلاسز لی تھی۔ وہ بیزاری سے پینسل کو گھما رہی تھی اور نظریں کتاب پر مرکوز تھیں۔ تم اس راستے پڑھو جس کی منزل سوائے درد کے کچھ نہیں ہے، ابھی وقت ہے، پلٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ ساری زندگی ذلت میں رہو گی۔ کوئی اسے وارن کر رہا تھا، مگر کون اور کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی کلاس فیلو منتہا کھڑی تھی۔ مشر کتاب بند کرتے کھڑی ہوئی اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بسام تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ منتہا نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا، تم ہوش میں ہو؟ مشر نے خود کو ریلیکس رکھتے کہا، تمہیں معلوم ہے اس کے یونی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ منتہا نے تہمت سے کہا، وہ مصروف ہے۔ مشر نے فٹ سے کہا، کہاں؟
تحمل برقرار تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ مشعل نے آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ وہ اس وقت اپنی خالہ ساتھ جو لندن سے آئی ہے کے ساتھ سوات گیا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت جھوٹ بول چکا ہوگا۔ وہ اپنے متعلق تمہیں جو باتیں بتاتا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ وہ بگڑا ہوا رئی زادہ ہے اور تمہیں پتا بگڑے ہوئے لڑکوں کی نظر میں لڑکیاں صرف وقتی کھیل ہوتی ہیں، عزت یا رشتے کے لفظ سے وہ واقف نہیں ہوتی۔ تم اس کے لیے ٹائم پاس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی منظر بدل لو۔ منتہا کہہ کر چلی گئی اور مشعل کو لگا کہ کمرے کی چھت اس پر آن گری۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ وہ کرسی پر یوں ڈیر ہو گئی جیسے بوجھ تلے دبا وجود گر پڑا ہو۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے امید کے تحت بسام کو کال کی۔ شاید منتہا غلط ہو مگر بسام کا نمبر بند تھا۔ وہ درختِ دل سمیٹے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ امی سے وہ طبیعت خراب کا بہانہ کر چکی تھی۔ منتہا کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ اسے بسام کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ یونیورسٹی کا لان دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ گراؤنڈ میں طلباء گروپ کی صورت بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے اور کچھ اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ مشعل بھی اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے مگر مشعل کے سامنے کتاب کھلی ہوئی تھی لیکن وہ پڑھنے کی بجائے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے کے سامنے کسی نے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی اور ہاتھ کے مالک کی طرف دیکھا۔ کالے بال، گوری رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی جامنی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ اور بازو میں مہنگی گھڑی لگا رکھی تھی۔ وہ شکل سے خوبرو لگتا تھا۔ مشعل کے دیکھنے پر اس نے دریافت کیا، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں۔ مشعل نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، تمہیں تنہا رہنا پسند ہے؟ لڑکے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ مشعل نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے بھی تنہائی پسند ہے۔ لڑکے نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، تمہیں تنہائی کیوں پسند ہے؟ اس نے جواب کی جگہ سوال کیا، سب کے ساتھ ہو کر بھی تنہا رہنا تو بہتر ہے تنہا جینا سیکھ لو۔ مشعل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، کبھی کبھی کسی اجنبی کے ساتھ باتیں کرنے سے بھی تنہائی کم ہو جاتی ہے۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشعل نے جواباً اس لڑکے کو دیکھا مگر خاموش رہی۔ میں، بسام اور تم، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مشعل، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ مشعل نے اسٹوڈنٹس کو کلاس کی جانب جاتے دیکھ کر کہا، کل کلاس لیں گے، آج کینٹین میں چلتے ہیں۔ بسام نے مسکراتے ہوئے کہا، کلاس رہ جائے گی۔ مشعل نے ڈرتے ہوئے کہا، اور لڑکیاں ڈرتی بھی ہیں۔ بسام نے اس کے ڈر پر چوٹ کی۔ میں ڈر نہیں رہی۔ مشعل نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہم دوست ہیں تو تمہارا ڈرنا بنتا تو نہیں۔ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، بسام نے کھڑے ہوتے کہا اور دونوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ کینٹین میں کونے والی میز پر وہ دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ بسام نے کولڈ ڈرنک آرڈر کی تھی جو ان کے سامنے میز پر موجود تھی۔ بسام نے آہستہ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کلاس میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی؟ مشعل نے سر اٹھا کر کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیا اور پھر مدھم آواز میں بولی، پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ کہنے کو خاص نہیں ہوتا۔ بسام نے مسکرا کر کہا، یا شاید اس لیے کہ تم ڈرتی ہو کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ یہ سن کر مشعل چونکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور خوف اتر آیا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، پہچان لے؟ کس چیز سے؟ بسام نے کندھے جھٹکا دیے۔ ہم سب کے اندر ایک چھپی ہوئی دنیا ہوتی ہے نا، ہماری تنہائی جسے ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مشعل نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بات بدلنے کی کوشش کی، لگتا ہے تمہیں تو فلسفی بننے کا شوق ہے۔ بسام بھی ہنس پڑا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کسی بھی چہرے سے زیادہ اس کی خاموشی بولتی ہے۔ یہ جملہ مشعل کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ کوئی ہے جو اس کے اندر کی آواز سن سکتا ہے۔ باتوں باتوں میں وقت گزر گیا۔ مشعل نے موبائل پر وقت دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ کلاس چھوڑنا اتنا برا بھی نہیں۔ کبھی کبھی کتابوں سے زیادہ لوگ ہمیں سکھا دیتے ہیں، بسام نے جواب دیا۔ مشعل نے نظریں جھکا لی۔ دل کے کسی کونے میں پہلی بار ایک روشنی سی چاکنے لگی، وہ روشنی جس کا نام محبت تھا لیکن جو ابھی تنہائی کے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ مشعل پچھلے ہفتے سے بسام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ گھر میں امی اس سے یونیورسٹی نہ جانے کی وجہ پوچھتی تو وہ طبیعت کا بہانہ بنا دیتی۔ ابو ڈاکٹر کو چیک اپ کا کہتے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی۔ آخرکار آج اس نے یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ کلاس سے فارغ ہو کر وہ گمسم سی کینٹین میں گئی۔ آج اس کے چہرے پر ہر پہلی سی رونق موجود نہ تھی۔ اسے دیکھ کر اسٹوڈنٹس میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ نظریں جھکا کر شرمندگی کے عالم میں کونے والی میز پر جا بیٹھی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس کی نظر پہلے صفحے پر لکھی ہوئی سطر پر ٹھہر گئی، تنہائی میں کی گئی برائی زوال تک اور نیکی عروج تک پہنچا دیتی ہے۔ شکر ہے ادھر ہی پڑھی ہے، ورنہ مجھے لگا کوئی گھنٹے میں اٹھا کر رفو چکر ہو جائے گا۔ بڑی بات ہے، عوام ایماندار بن گئی۔
ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، اگر ڈائری کی جگہ پیسے چھوڑ کر جاتی تو کوئی اڑا لے گیا ہوتا۔ یہ بیچاری اس لیے بچ گئی کیونکہ یہ پڑھنے کی چیز ہے، اور بحیثیت پاکستان ہم کم پڑھتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہم نالائق ہیں یا ہمیں پڑھنا نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں۔ شاید ڈائری اس کی ملکیت تھی، جو مشعل کے ہاتھ میں ڈائری دیکھتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی، جبکہ مشعل خاموش نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ فاتحہ کھولنے والی مشعل کو ایسے تکتا پا کر اس نے اپنے نام کے ساتھ معنی بھی بتایا۔ تم کیا کھولتی ہو؟ مشعل نے بے خودی میں دریافت کیا۔ دل یک لفظی جواب دیا۔ کیسے؟ مشعل کو حیرت در آئی۔ برائی کی طرف سے بند کر کے اچھی کی طرف کھول دیتی ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کوئی دل بھی کھول سکتا ہے؟ مشعل نے حیرت زدہ پوچھا۔ ہاں، جسے اللہ توفیق دے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ فاتحہ نے جواب کے بعد سوال کیا۔ مشعل نے نام بتایا۔ پیارا نام ہے۔ اچھا، تمہیں ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اس نے مشعل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مشعل نے کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈائری میری وراثت ہے، لہٰذا اسے واپس کیا جائے، اس نے دوستانہ مزاج میں کہا۔ مشعل نے کچھ کہے بغیر اسے ڈائری تھما دی اور وہ چلے گئے۔ مشعل گھر پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسی، جیسے چار دیواری ہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ صبح سے رکے ہوئے آنسو اب ضبط کے بند توڑ چکے تھے اور بہنے لگے، بے آواز مگر باری۔ فاتحہ کا ایک دم سے ذہن میں ابھرا۔ وہ لڑکی کتنی خوش ہے، اپنی زندگی میں مکمل مطمئن، جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ ایک تلخ سا سوال اس کے اندر گونجا، اور میں خاموش ادھوری، جیسے خوشیاں بھی ٹوٹ چکی ہوں۔ اسی لمحے ذہن کے پردے پر فاتحہ کی ڈائری میں لکھی وہ سطر چمکنے لگی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر تازہ ہو گیا ہو۔ وہ سوچنے لگی، کیا تنہائی میں بھی گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے کیا جائے، جیسے کسی کا دل دکھانا، بددعا دینا یا چغلی کرنا، مگر اکیلے میں کیا صرف اداسی بھی کوئی گناہ ہے؟ سوچتے سوچتے وہ مزید الجھ گئی۔ جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی گہرے سوالات میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اور دوسری طرف بسام، جس کی یاد ایک خاموش سائے کی طرح اس کے ساتھ چلتی رہی، نہ رکتی، نہ تھکتی، نہ کم ہوتی۔ بسام کی یاد نے صرف اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اب اس کی آواز بھی ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ باتیں جو کبھی عام سی لگتی تھی، اب دل کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماضی، آج ہفتہ تھا اور کل بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ کل ہونا ممکن تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب بسام نے اسے کہا، مجھے تمہاری بہت یاد ستا رہی ہے۔ پتہ نہیں یونی والے دن اتنے آپ کیوں کرتے ہیں؟ کاش یہ بھی اسکول کی طرح ایک چھٹی کرتے تو میں اپنی محبوبہ سے اتنے دن دور نہ رہتا۔ میں کہاں دور ہوں، آپ کے پاس ہی ہوں، مشعل نے تسلی دی۔ کہاں پاس ہو؟ اتنی دور ہو؟ مجھے لگ رہا ہے تمہیں دیکھے 3 سال ہو گئے ہیں۔ مشعل، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات ہوتے اور تمہیں میرے پاس لے آتے۔ بسام نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جنات تو آپ کے بس میں نہیں، والدین ہیں، انہیں بھیج دیں۔ مشعل نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، وقت آنے پر بھیج دوں گا۔ بسام نے تسلی دی۔ مشعل کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک بار پھر تیز ہو گئے۔ کتنا عجیب تھا نا، جس شخص نے ایک وقت میں سب سے زیادہ ہنسانا سکھایا ہو، اس کی یاد سب سے زیادہ رلا رہی تھی۔ وہ تکیے پر منہ پر رکھ کر سسکنے لگی۔ نہ کسی سے شکایت تھی، نہ کوئی جواب چاہیے تھا، بس دل چاہتا تھا کہ بسام ایک بار، صرف ایک بار اس سے کہے کہ مجھے تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ رونے سے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئی تو اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ناول پڑھنے کی غرض سے موبائل اٹھایا۔ بمشکل 2 سطر پڑھنے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے مووی دیکھنی چاہی، مگر دل نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے سونگ لگایا، مگر دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شکستہ دل سے فیس بک کھولی اور سکرولنگ کرنے لگی۔ ایک پوسٹ پر اس کی انگلی تھام گئی۔ جب تمہیں لگے کہ اب آگے نہ بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو، تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے دور نکل آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جو پوسٹ اس کے سامنے آئی وہ کچھ ایسی تھی۔ دل کو سکون تب ملتا ہے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ باقی سب یادیں تھکا دیتی ہیں۔ اس نے اگنور کیا تو آگے کچھ یوں تھا، بے شک گناہ کے دل میں ایک وحشت ہوتی ہے جسے صرف عبادت کی مونسیت ہی دور کر سکتی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے گھبرا کر موبائل بند کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا، مگر اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر موبائل چیک کرنا کہ شاید بسام کا میسج آیا ہو، اب اس کی روٹین میں شامل ہو چکا تھا، مگر ہر ایک دن ایک ہی تکلیف نئے سرے سے زخم دیتی اور وہ خاموشی سے بکھر جاتی۔ مشعل کا اب پڑھائی، خانہ داری، یونیورسٹی، موبائل، غرض کسی بھی چیز میں دل نہ لگتا تھا۔ بسام کا خیال اسے کچھ کرنے نہ دیتا تھا۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ وارڈروب کے آگے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، مگر یونیورسٹی جانے کا دل بالکل نہ تھا۔ اگر نہ گئی تو امی کے سوالات، یہ سوچ آتے ہی وہ تیار ہونے لگی۔ لیکچر لینے کے بعد آج اس نے کینٹین کی بجائے لائبریری کا رخ کیا۔ اس نے ادھر کوئی کتاب تلاش کرنا چاہی جو اسے بیزاری سے نکال سکے۔ اس نے مختلف الماریوں میں مختلف کتب دیکھی، مگر سب بیکار لگی۔ جب انسان کا دل پرسکون ہو تو اسے معمولی چیز بھی خوشی دیتی ہے، اور اگر دل اداس ہو تو بڑی سے بڑی چیز بھی اسے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ یہی حال مشعل کا تھا۔ بسام کی
خاموشی اسے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی۔ اس نے کتاب پڑھنے کا ارادہ ترک کیا اور لائبریری کی کھڑکی جو گراؤنڈ کی طرف کھلتی تھی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ گراؤنڈ میں موجود ہر طالب علم کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی تو اسے احساس ہوا سب مطمئن ہیں، تو پھر بے سکونی میرے ہی حصے میں کیوں آئی؟ کیوں اللہ، ہر بار میں ہی کیوں؟ کیا یہ سب انسان نہیں ہیں یا میں انسان نہیں؟ وہ بے دہانی میں شکوہ کر گئی۔ فاتح کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے سامنے دیکھا تو مشل کھڑکی کے پاس اداس سی کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر مایوسی نمایاں تھی۔ مشل نے اپنے قدم اس کی سمت بڑھا لیے۔ کیسی ہو دوست؟ فاتحہ نے مشل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، مشل نے جوں کہ تو کھڑے کہا، مگر تمہاری آنکھیں تو کوئی اور اداس سنا رہی ہیں۔ مشل نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ مشل نے گہرا سانس لیا جیسے اپنے اندر غم کو نکال پھینک رہی ہو۔ باہر گراؤنڈ میں چلتے ہیں، فاتحہ نے مشل سے کہا تاکہ وہ آسانی سے بات کر سکے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باہر کی راہ لی۔ اداس کیوں ہو؟ لائبریری سے نکلتے فاتحانہ نے دریافت کیا۔ نہیں، تمہیں لگا ہوگا میں ایسی ہی ہوں۔ مشل سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے بات کو کور کرنا بہتر سمجھا۔ انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر آنکھیں نہیں، چاہے جتنا بھی چھپاؤ آنکھیں وہ سچ بول دیتی ہیں جو لب کبھی نہیں کہہ پاتے۔ فاتحہ نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں تم بسام کی وجہ سے اداس ہو۔ فاتحہ نے بات جاری رکھتے ہوئے بولی تو مشل نے گردن موڑ کر حیرانگی سے دیکھا۔ پوری یونی نہ سہی، تم دونوں کی کہانی پورے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ زندگی کسی ایک انسان پر نہیں رکتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں مگر راستہ بھٹک جانا غلط نہیں ہوتا۔ غلط تب ہے جب سچ جان کر بھی وہیں کھڑے رہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سبق بن کر آتے ہیں، ساتھ نبھانے نہیں آتے، اور وقت پر رخ موڑ لینا ہی اصل سمجھداری ہے۔ فاتحہ نے سمجھایا۔ وہ غلط نہیں تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مشل نے بسام کو ڈیفینڈ کرنا چاہا۔ محبت؟ اس دور میں سچی محبت تلاش کرنا گویا ریت میں پانی کی بوند ڈھونڈنے جیسا ہے۔ لوگ محبت کا نام لے کر صرف وقت گزارتے ہیں، ان کے لیے جذبات ایک کھیل اور احساسات صرف وقتی تسکین ہوتے ہیں۔ نہ نیت سچی ہوتی ہے نہ ارادہ، بس تعلق بنتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں اور پھر سب کچھ معمول بن جاتا ہے۔ فاتح نے اسے حقیقت دکھانی چاہیے۔ میں اور بسام نکاح کرنے والے تھے، مشل نے دھیمی آواز میں نظریں چرا کر کہا۔ یہ تو اچھی بات تھی، جب گھر والے مانیں گے تو پھر کیوں پیچھے ہٹا؟ فاتحہ کو حیرت نے آن گھیرا۔ گھر والے نہیں جانتے، ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا خود نکاح کرنے کا۔ مشل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مشل، نکاح عبادت ہے اور عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ فاتحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ایسے نکاح نہیں ہوتا تو ڈراموں میں کیسے ہو جاتا ہے؟ مشل نے رہنمائی حاصل کرنا چاہی۔ دیکھو، ڈرامہ میں نکاح نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور لڑکا لڑکی کی نیت سے بھی نکاح کی نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس چیز کو ڈرامہ میں شامل نہ کیا جائے۔ ہم نے علماء سے پوچھا تھا اور ان کے مطابق نکاح ہو جائے گا، کیا وہ غلط تھے؟ مشل نے الجھن زدہ کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ غلط تھے کیونکہ بعض علماء کرام دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہوتا ہے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہ حدیث سننے میں بظاہر سادہ لگتی ہے مگر اس کے مفہوم میں گہرائی ہے۔ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کے الفاظ صرف زبان سے کہہ دے خواہ مذاق میں تو وہ نکاح معتبر ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام میں نکاح صرف 2 جملوں کا لین دین نہیں بلکہ ایک مکمل باقاعدہ معاہدہ ہے جس کے کچھ شرعی تقاضے اور حدود مقرر ہیں۔ ان تقاضوں میں ایجاب و قبول، 2 گواہوں کی موجودگی اور ولی کی رضامندی شامل ہے۔ ان میں سے اگر کوئی اہم شرط مفقود کو ہو، خاص طور پر گواہوں کی غیر موجودگی، تو صرف الفاظ کی بنیاد پر نکاح کا دعویٰ شرعی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا۔ فاتحہ نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو مشل کو کچھ سوچتے ہوئے پایا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ آج یہ دستور دنیا کسی پر کیا گیا اندھا یقین دھوکہ بن کر ہی لوٹتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس نے نکاح کے متعلق غلط رہنمائی کی۔ مشل نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، پریشان نہ ہو، اگر وہ تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے تو شکر ادا کرو۔ بعض اوقات اللہ ہمیں لوگوں سے نہیں ان کے فریب سے بچاتا ہے۔ برے لوگوں کا چلے جانا نقصان نہیں ہوتا، وہ دراصل اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتا ہے۔ فاتحہ نے اسے تسلی دی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف موبائل کی سکرین کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ مشل بیڈ پر بیٹھے مسلسل سکرول کر رہی تھی۔ فاتحہ کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی، ہر سوال جیسے اس کے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ یونیورسٹی سے رات تک وہ مضطرب رہی کیونکہ وہ خود سچائی تلاش کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بسام نے اس کی غلط رہنمائی کی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے گوگل پر ایک ایک لفظ ٹائپ کیا، ہر فتویٰ، ہر مضمون بار بار پڑھا، یوٹیوب پر اسکالرز کی ویڈیوز دیکھی، مختلف مسائل کی آراء سنی اور نکاح کی شرعی شرائط کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ کئی گھنٹوں کی تحقیق کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچی کہ اگر نکاح کی شرائط پوری نہ ہوں، جیسے گواہ، ولی، مجلس نکاح، تو نکاح نہیں ہوتا۔
صرف الفاظ ادا کرنا یا کسی کمرے میں دو لوگ خود کو میاں بیوی کہہ دینا نکاح نہیں بناتا۔ نکاح شریعت کے مطابق باقاعدہ عمل اور گواہی کا تقاضا کرتا ہے۔ مشر کا دل بوجھل ضرور تھا، مگر وہ اب ایک بات پر مطمئن تھی کہ اس نے بسام سے ابھی نکاح نہیں کیا۔ وہ مزید سکرولنگ کرنے لگی تو وہ ایک ویڈیو پر ٹھہر گئی جس میں موٹیویشنل سپیکر کے الفاظ کچھ یوں تھے: بعض اوقات ہم اداس ہوتے ہیں یا پریشان یا پھر گمراہ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہماری زندگی میں ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کی جگہ ہم سے بات کرتا ہے۔ اسی طرح کسی آیت، حدیث یا قول کا ہمارے سامنے آ جانا محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس نے سکرول ڈاؤن کیا تو کچھ لمحوں بعد اس کی سماعت سے سورۃ نور کی آیت نمبر 46 ٹکرائی: بلاش پر یقینا ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس نے بے دہانی میں ویڈیو سکپ کر دی، پھر وہ دوبارہ پلٹی اور اسی آیت کو سنا اور پھر سکپ کیا۔ نہ جانے کیوں تیسری مرتبہ وہ اسی ویڈیو پر دوبارہ ٹھہر گئی اور آیت مبارکہ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہدایت تو گمراہ کو دی جاتی ہے اور گمراہ وہ ہوتا جو اللہ کو نہ مانے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے کہہ رہے ہیں نہیں میں کیا سوچ رہی، مجھے ہدایت کی کیا ضرورت ہے، بھلا میں تو مسلمان ہوں، اس کے علاوہ ہدایت گناہ کاروں کے لیے ہوتی ہے اور میں نے کون سا گناہ کیا، میں بھی کیا سوچنے لگ گئی، رات ختم ہو رہی ہے، میں سو ہی جاتی ہوں۔ اس نے خود کلامی میں خود کو ڈیپینڈ کیا اور موبائل رکھ کر سو گئی۔ سچائی جان لینے کے بعد وہ کسی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی اس کے چہرے پر تازگی تو نہ تھی مگر پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ مشل، تمہاری طبیعت آج بہتر لگ رہی ہے۔ فیاض صاحب نے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ابو، آپ کو بتایا تو تھا، پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، اب کچھ حد تک پریشانی ختم ہو چکی ہے تو ٹھیک ہوں۔ مشل نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ جوان بیٹیاں اگر چپ ہو جائیں نا تو والدین کی عمر بھر کی کمائی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ماں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ بیٹی کے ناجائز تعلقات والدین کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ کہہ رہی ہوں پیپرز کی ٹینشن تھی، پھر بھی بلا وجہ۔ مشر کو برا لگا تو اس نے غصے سے جواب دیا اور ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے مشل نے فاتحہ کو دیکھا تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچ گیا۔ کچھ لمحے تذبذب میں گزارنے کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ فاتحہ، مشل نے نرمی سے پکارا۔ فاتحہ نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا دی۔ جی، میں نے کل ساری رات تحقیق کی، مشل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ فاتحہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا جیسے اس سے پوچھنا چاہ رہی ہو کیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، ایسے نکاح نہیں ہوتا، شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، مشل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ تم اللہ کی گنہگار ہو۔ فاتحہ نے اس کی شرمندگی دیکھ کر نرمی سے کہا تو مشل نے چونک کر دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں نے کب گناہ کر دیا، نہ محرم سے بات کرنا گناہ ہے۔ فاتحہ اس کی آنکھوں میں جو سوال پال لیا تھا تبھی جواب دیا تو مشل نے سر ہلایا کہ وہ سمجھ گئی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ مشل نے توقف سے کہا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گھر والے بھی اچھا سلوک نہیں کرتے اور اب بسام سے محبت کی تو وہ دھوکہ دے گیا۔ دیکھو، شاید تم اکیلی لڑکی نہیں ہو جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آج کل یہ سب معاشرے کا حصہ بن گیا ہے۔ لڑکے لڑکیوں سے محبت کا ڈونس رچاتے ہیں اور جب وہ جال میں پھنس جائیں تو ان کا جسمانی استعمال کرتے ہیں۔ فاتحہ نے اسے آگاہ کیا، لڑکے بے وفا کیوں ہوتے ہیں؟ مشل نے کرب سے کہا، سب لڑکے نہیں ہوتے، کچھ بگڑے لڑکے ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں بھی بگڑی ہوتی ہیں، خوشی خوشی ان لڑکوں کو خود تک رسائی دیتی ہیں۔ فاتحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مشل نے نہ سمجھی سے کہا، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اس وقت بگڑتے ہیں جب وہ اپنی دوستی اور خاص طور پر اپنی خلوت یعنی تنہائی کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ، خلوت میں کیے گئے گناہ لمحاتی لذت تو دیتے ہیں مگر دل کو بے قرار، روح کو بے سکون اور انجام تباہ کن کر جاتے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو نظر نہیں آتی مگر دنیا بھی جلا دیتی ہے اور آخرت بھی۔ فاتحہ نے اسے کلیئر کیا، تنہائی میں کوئی گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ مشل کو فاتحہ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انسان سب سے زیادہ گناہ کا ارتکاب تنہائی میں کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ پاتے ہیں، ورنہ اکثریت گناہ کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ فاتحہ نے افسردگی سے کہا، تنہائی کے گناہ کیا ہیں؟ مشل کی یادداشت کے پردے میں رات والی آیت جگمگائی تو اس نے کنفیوز ہوتے پوچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ انسان کی اصلیت وہ نہیں ہوتی جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے بلکہ وہ ہوتی ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھو، ایک انسان ہے، وہ لوگوں کے سامنے بہت پرہیزگار ہے، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ہر سنت پر عمل کرنا اس کی عادت ہے، لیکن وہ جب دن کے اوقات میں یا رات میں تنہا ہوتا ہے تو وہ فحش مواد یعنی نازیبا مواد دیکھتا ہے۔ اس انسان کی فطرت وہ ہے جو وہ تنہائی میں ظاہر کرتا ہے۔ فاتحہ نے اپنی بات کی وضاحت کی، اسلام اتنا بھی سخت نہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے گناہ دے دے۔ تنہائی میں دیکھی گئی چیزوں سے دوسروں کو کون سا نقصان ہو رہا؟ مشل کو فاتحہ کی بات بری لگی اور فاتحہ سمجھ گئی کہ وہ ان چیزوں کی عادی ہے، اس لیے اس نے مشل کو اس کی زندگی کے واقعات سے سمجھانا چاہا۔ فحش مواد میں اریاں موویز اور سانگز اور بولڈ ناول شامل ہیں، کیا کبھی تم نے ان چیزوں کو دیکھا یا پڑھا؟ فاتحہ نے نرمی سے پوچھا۔
بولڈ موویز اور گانوں کا مان لیتی ہوں کیونکہ اس میں دکھایا جاتا ہے، مگر بولڈ ناولز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو برا ہو، بلکہ میرے نزدیک ایسے ناولز ہر مرد کو پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ ناولز ہمیں محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ ان ناولز میں ہر مرد اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے لیے سب سے لڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی، اور اگر استاد اس کی بیوی کو کچھ کہہ دے تو وہ سر تو گئے، ہاتھ سے مرنے کی طرف اشارہ کیا، اور اگر سب سے بڑھ کر اگر اپنی بیوی کو ڈانٹ دے تو خود کو بھی سزا دیتے ہیں۔ اتنے مزے کے ناولز ہیں، چھوٹی سی معصوم سی لڑکی اور اس سے 15 سال تک بڑا لڑکا، ایسے ناولز پڑھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ مشل تو نان سٹاپ بولنے لگ گئی۔ اب میری بات سنو، تمہاری ہر بات کا جواب دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تم نے کہا یہ ناولز ہمیں محبت سکھاتے ہیں۔ اس میں جو محبت ہے وہ پڑھنے والے کے لیے زنا کے مترادف ہے۔ اسلام میں نکاح کی پاکیزگی اور خیالات کی حفاظت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کے راستے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی آنکھ کا زنا حرام چیز دیکھنا، کان کا زنا فحش بات سننا، دل کا زنا گناہ کا تصور کرنا۔ تو جب انسان بار بار ایسے مناظر پڑتا ہے تو وہ خواہشات بھڑکتی ہیں جو زنا کے قریب کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ عملی گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بولڈ ناول پڑھنا بظاہر گناہ نہ لگے، مگر یہ گناہ کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے، اور اسلام میں دروازہ بھی بند کرنے کا حکم ہے۔ اب تم ایک بات بتاؤ، جب تم نے ابتدا میں ان چیزوں کا استعمال کیا تو کیا تمہارے ضمیر نے تمہیں منع کیا؟ فاتحہ نے دریافت کیا۔ ابتدا میں کچھ عرصہ مجھے عجیب لگتا تھا اور کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں غلط ہوں، مگر پھر کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ مشل نے اعتراف کیا، تمہیں پتہ بعد میں احساس کیوں نہیں ہوا؟ فاتحہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نام میں سا ہلایا۔ جب ہم برا کام کریں تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ عادات پختہ ہو جاتی ہیں تو ضمیر ملامت نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان بار بار فحش یا بولڈ ناولز پڑھتا ہے تو دل کی پاکیزگی ختم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: یعنی ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا۔ گناہوں کی طرف خیال لے جانے والے کا کام بھی روحانی زنگ کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ناولز میں جو آپ کو رومانس رکھتا ہے وہ عورت کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ ان میں مرد کو زبردستی عورت پر قابض ہونا سکھایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے۔ ان ناولز میں بے حیائی اس قدر ہے کہ عورت ذات کو تصور میں بے پردہ کیا جاتا ہے۔ ان میں غلاظت اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ یہ پڑھنے کی خواہشات کو بھڑکا دیتی ہے اور پھر معصوم زندگیاں ہوس کا نشان بن جاتی ہیں۔ دوسری بات جو تم نے کہی کہ والدین سے لڑتے ہیں، کہ یہ درست ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارا اسلام والدین سے بدتمیزی کا حکم دیتا ہے؟ فاتحہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مشل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بالکل، والدین سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ قرآن حدیث میں بار بار اور بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمان الہی ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، بلکہ نرمی سے بات کرو۔ اس کے علاوہ سورۃ لقمان میں ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اسے اٹھایا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ سورۃ انعام میں بھی حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے کہا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ ترمذی میں حدیث نمبر 1900 میں ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اب چاہو تو اسے ضائع کر لو یا اس کی حفاظت کر لو۔ صحیح مسلم میں روایت نمبر 2551 ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ تیسری بات، استاد کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کیا استاد کو بھی اجازت نہیں کہ وہ محترمہ کو کچھ کہہ سکیں؟ استاد کا پیشہ بہت معتبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 229۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ معلم یعنی استاد کا پیشہ پیغمبر کے پیشے کے برابر ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ایسے میں ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ اب سوچے، استاد کی عزت فرض ہے یا ان کو برا بھلا کہنا؟ اس کے علاوہ ان ناولز میں استاد اور اسٹوڈنٹس میں افیئر دکھا کر ان کے پاکیزہ رشتے کو پامال کیا جاتا ہے۔ شادی کرنا گناہ نہیں ہے، مگر جس طرح ان کے رشتے کو پامال کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے مزید کہا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو تکلیف دے تو وہ خود کو سزا دیتا ہے، ایسا کرنا شرعاً حرام ہے۔ اور آخری بات کہ مرد کا بڑا یا چھوٹا ہونا معنی نہیں رکھتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے 15 سال چھوٹے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال بڑے تھے۔
میں یہ نہیں کہہ رہی بلکہ صحیح مسلم کتاب النکاح میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کی عمر 6 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا اور وہ 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لو سٹوری ہے اور یقین کرو ان ناولز کی سٹوری سے کہیں زیادہ مزے کی ہے۔ مختصر ان ناولز میں اسلامی حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی جگہ اچھے ناولز پڑھے تو وہ ہمیں بیوی سے محبت کرنے کے علاوہ اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا بھی ذریعہ ہے۔ فاتحہ نے وضاحت بیان کی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ مشر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ فاتحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بولڈ مواد صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ صحت کے لیے مسنر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذہنی صحت کی بات کریں تو مطالعہ ذہن پر گہری تاثیر رکھتا ہے۔ یہ مواد انسان میں چڑچڑاپن اور احساس سے محرومی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسان میں جنسی خواہشات کو بڑھاتا ہے کہ انسان کو طلب محسوس ہوتی ہے۔ ریپ کیسز اسی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو دوسرا فریق میسر نہ ہو تو 2 لڑکے یا لڑکیاں آپس میں ناجائز تعلقات استوار کر لیتے ہیں۔ اگر ان کی عادات پڑ جائے تو کیا کریں؟ مشر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ بری عادات شہد کے چھتے کی طرح نہیں ہوتی جو لگ جائیں تو فائدہ دے، بلکہ یہ دیمک کی مانند ہوتی ہیں جو خاموشی سے انسان کی روح، کردار اور اخلاق کو چاٹ کر جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ عادت پڑ چکی ہے تو دیکھنا چھوڑ دو۔ کچھ عرصہ دل کا کھچاؤ محسوس ہوگا، تب بھی نہ دیکھو۔ یہ کھچاؤ گزرتے وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں اور تم گھر جا کر مزید ریسرچ کرنا۔ فاتح نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا اور بیگ اٹھا کر کلاس کی طرف بڑھی۔ گھر پہنچ کر مشل نے بیگ ایک طرف رکھا اور سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر آ کر بیٹھی۔ ذہن میں فاتح کی باتیں مسلسل گونج رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے سوالوں نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، گوگل کھولا اور اس نے فحش مواد کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کی۔ اس نے گوگل بار پر لکھا، کیا رومانٹک ناولز پڑھنے اور موویز دیکھنا گناہ ہے؟ اس نے پہلا آرٹیکل کھولا۔ واضح رہے کہ اگر ناول فحش کلام پر مشتمل ہو اور اس میں جرائم کی تعلیم، عشق و محبت اور ناجائز تعلقات کی داستانیں اور فحش و اخلاق سوز باتوں کا سبب بننے اور منفی کردار کی طرف متوجہ کرے اور ان ناولوں میں الگ کر اسے زندگی کا معمول بنا لیا جائے اور اس میں اتنی مشغولیت اور دلچسپی لی جائے جس سے اصل ذمہ داریاں، نماز روزہ وغیرہ سے غافل ہو کر اپنی قیمتی اوقات ضائع کیے جائیں، تو اس طرح ناولوں کا پڑھنا جائز نہیں۔ تاہم اگر کسی ناول کا موضوع مفید نہ ہو لیکن اس سے پڑھنے کا مقصد صرف اس زبان میں مہارت اور ادبی افادیت ہو تو ایسے ناول کو پڑھنے کی گنجائش ہے۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پہلا ہی آرٹیکل جیسے زلزلہ بن کر اس کے اندر اتر گیا۔ ہر لفظ، ہر دلیل اس کی سوچوں کو جھنجھوڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر بندی پٹی کھینچ دی ہو۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ آخری دفعہ اس نے کب نماز ادا کی۔ اسے لگا شاید 6 ماہ قبل۔ وہ پہلے کبھی کبھار نماز ادا کر لیتی تھی مگر بسام کے بعد اس نے اللہ کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ اسے احساس ندامت نے آ گھیرا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج بہت عرصہ بعد اس نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ آگے کچھ بھی دیکھنے کی اس میں سکت باقی نہ رہی اور اس نے موبائل رکھ دیا۔ اگلے دن جمعہ تھا، یونیورسٹی سے چھٹی تھی مگر مشل کے دل و دماغ میں ایک لمحے کو بھی سکون نہ تھا۔ جیسے ہی گھر کے کاموں سے فراغت ملی وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اندر ایک اضطراب شور مچا رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور گوگل پر سرچ بار میں ہاتھ کانپتے ہوئے لکھا، فحش مواد کے ذہن اور صحت پر اثرات۔ اسکرین پر کئی مضامین اور ویڈیوز نمودار ہوئیں۔ اس کے سامنے جو سامنے آئے وہ چونکا دینے والے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ دنیا بھر میں ہر روز کروڑوں لوگ فحش مواد دیکھتے ہیں، جن میں بڑی تعداد نوجوانوں اور نوعمر بچوں کی ہے۔ بعض کی عمریں تو بعض سے 16 کے درمیان ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کم عمری میں اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، ناسمجھی میں، تجسس میں یا کسی کے بہکانے پر۔ کچھ ریسرچز کے مطابق یہ عادت انسان کے ریلیشن شپ، ازدواجی زندگی اور روحانی سکون کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔ اس نے مزید پڑھا کہ ماہرین لکھتے تھے کہ فحش مواد دیکھنے سے دماغ میں وہی تبدیلیاں آتی ہیں جو ہیروئن یا کوکین کے نشے سے ہوتی ہیں۔ یہ عادات انسان کے نیورونز کو متاثر کر کے یادداشت، سوچنے کی صلاحیت اور فیصلے کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایسے افراد میں ڈپریشن، انزائٹی، تنہائی کا احساس اور خودکشی کے رجحانات کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ عادت انسان کو حقیقی رشتوں سے دور، تخیلات میں قید اور خود سے بیزار کر دیتی ہے۔ یا میرے خدایا، اسے تو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں کس حد تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز فحش مواد سے بڑھ کر انسان کو برباد نہیں کرتی۔ یہ ساری تبدیلیاں مجھ میں بھی رونما ہوئیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ فاتحہ صحیح کہتی ہے، انسان کی اصلیت وہی ہے جو وہ چھپاتا ہے۔ مجھ سے میرے بہن بھائی موبائل مانگتے ہیں تو میں انہیں نہیں دیتی تھی تاکہ وہ میری حقیقت نہ جان لیں۔ میں نے خود کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور دل فاتحہ سے ملنے کو بے چین تھا۔ وقت کے ساتھ حالات بدل چکے تھے، پہلے وہ بسام سے ملنے کو بےتاب رہتی تھی اور اب فاتحہ سے زندگی میں کچھ نیا آنا تھا۔ ہاں، ہدایت۔ مشل یونیورسٹی کی بینچ پر تنہا بیٹھی تھی، ارد گرد کا شور اس کے اندر کی خاموشی کو نہیں توڑ سکا۔ چہرے پر ندامت، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مکمل سکوت تھا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اتنے میں فاتحہ آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی، کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، قرآن مجید کی سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے، اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپائے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی قسم اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو پھیلایا، اور جس نے اس کو دوست بنایا اور پھر اس کے برے کام اور ان سے بچنے کا طریقہ سمجھا دیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس، انسان، اور ان 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرمایا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ مشل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ فاتحہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مشل، کبھی کبھی انسان غلطی کر لیتا ہے، مگر سچے دل سے پچھتاوا ہی اللہ کی طرف لوٹنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ جہاں پانی ہو وہاں سبزہ اگ ہی جاتا ہے، اس طرح جب دل میں ندامت کا چشمہ پھوٹتا ہے تو اللہ کی مغفرت کی بارش بھی برس جاتی ہے۔ ندامت انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ فاتحہ نے نرم لہجے میں کہا، میں نے رات ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ وہ عذاب دے گا۔ فاتحہ نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس سے پہلے اور بعد کی آیات پڑھی؟ فاتحہ نے نرمی سے استفسار کیا تو مشل نے نام میں سر ہلایا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ذکر فرماتا ہے تو ساتھ ہی اپنی رحمت کا دروازہ بھی کھلا رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف ڈراتا ہے بلکہ سنبھالنے کا موقع بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، عذاب سے پہلے بخشش کی امید جگانے والا۔ فاتحہ نے محبت بڑے لہجے میں کہا، کیا وہ معاف کر دے گا؟ مشل نے تجسس سے پوچھا، اللہ تو خود کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تم بس سچے دل سے توبہ کرو، اس کے سامنے رو لو، وہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈانپ لے گا۔ بس نیت سچی ہو، دل جھکا ہو اور وعدہ ہو کہ دوبارہ غلطی نہیں کرو گی تو اللہ بخشنے میں دیر نہیں لگاتا، ہم ہی دیر پلٹنے میں کر دیتے ہیں۔ فاتحہ نرمی سے مسکرائی اور محبت بڑے لہجے میں بولی، کیا مجھے بھی اللہ سے معافی مل جائے گی؟ میں گناہ کرنے میں حد سے تجاوز کر گئی۔ مشل نے اشک بھری آنکھوں سے پوچھا، جب اللہ سے معافی طلب کرو تو وہ انسان کے اعمال نہیں دیکھتا، وہ انسان کا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل سے توبہ سچی کی جائے تو قبول کی جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے معافی طلب کرتے ہیں تو دراصل ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ غلطی آخری بار ہوئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ فاتحہ نے نرمی سے سمجھایا، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشل نے نظریں جھکا کر سوال کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور گناہوں سے توبہ کرو، ان چیزوں سے پرہیز کرو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فاتحہ نے آہستگی سے کہا۔ مشل نے گھر آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کی مگر ہر بار معافی نہ ملنے کا خوف حاوی ہو جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ ناکام ٹھہری۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ مشل جس وقت گناہوں میں غرق ہوتی تھی آج وہ اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح عیاں تھے۔ وہ ایسی تو نہ تھی جیسی وہ بن چکی تھی۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فاتحہ کی بات جگمگائی، تاخیر تو وہ کر رہی تھی، اگر وہ کوشش کرے تو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ اٹھی، وضو کیا اور چائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھی۔ اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے اس نے دل کی گہرائیوں سے توبہ کی۔ ہر گناہ پر ندامت، ہر کوتاہی پر پشیمانی اور ہر کمزوری پر عاجزی کے آنسو اس کے چہرے سے گرتے رہے۔ وہ روتی رہی مگر اس بار آنسو صرف درد کے نہیں، امید اور رحمت کے بھی تھے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی روشنی جلنے لگی، ایک سکون جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماضی کا بوجھ اب نہیں اٹھایا جا سکتا مگر مستقبل کی سمت خود بدل سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اب کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتی تھی کیونکہ اللہ کی رحمت بے پایا ہے۔ ایک ہفتہ بعد، میں نے مان لیا ہے کہ میں غلط تھی۔ مجھے لگتا رہا کہ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ سب بدل چکا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، فحش مواد ہماری ذہن سازی کرتا ہے۔ یہ ہماری توقعات کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ ہم اصل زندگی کو بھول کر ایک خیالی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا جس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یونیورسٹی کے وسیع میدان میں چہل قدمی کرتے ہوئے مشل نے فاتحہ سے اپنی بدلتی سوچ کا اظہار کیا۔ مشل بدل چکی تھی، اس کے سر سے دوپٹہ غائب ہوتا تھا مگر اب وہ عبایا پہننے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا رویہ گھر میں سب کے ساتھ اچھا ہو رہا تھا، یہاں تک وہ اپنے بہن بھائی کو بذات خود موبائل استعمال کرنے کے لیے دیتی تھی۔ یقیناً جب ہدایت مل جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ گناہ انسان کو ویسا نہیں رہنے دیتا جیسا وہ ہوتا ہے، ہر گناہ انسان سے کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے۔
کبھی سکون، کبھی عبادت کی لذت، کبھی شرافت اور کبھی عقل تک۔ آخر میں انسان خالی پن کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے۔ فاتحہ نے سامنے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، شیطان اب بھی مجھے بہکاتا ہے اور میں بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتی ہوں۔ مشعل نے افسردہ لہجے میں کہا، ہدایت ایک لمحے میں نہیں آ جاتی، یہ زندگی بھر کا سفر ہے، ایسا سفر جس میں انسان کبھی گرتا ہے اور کبھی سنبھل کر آگے بڑھتا ہے۔ فاتحہ نے مدھم لہجے میں کہا، فاتحہ، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی وہ کئی دن سے کوشش کر رہی تھی، مگر اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ ہر انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اور دوسرا اللہ سے دور ہونے کا۔ جو اللہ نے قربت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا بہت سارا وقت موبائل چلانے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے، شاپنگ کرنے اور دیگر کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دل کیا تو نماز پڑھ لی اور دل کیا تو چھوڑ دی، بس پھر شیطان بہکاتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں۔ فاتحہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ان دونوں سے کچھ فاصلے پر ایک گروہ کھڑا تھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ دونوں سب سے بے نیاز اپنی گفتگو میں مشغول تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، وہ مشعل ہی ہے، ایک لڑکی نے غصے سے کہا۔ بڑا بدلاؤ آ گیا ہے، چلو میں مل کر آتا ہوں، لڑکی نے اپنے دوستوں سے کہا اور سیٹی بجاتے ہوئے مشعل کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہم انسان کتنے احمق ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے تو عمل نہیں کرتے اور شیطان بہکاتا ہے تو بہک جاتے ہیں۔ مشعل کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اچانک اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، نگاہیں جمی تو دل دہل گیا۔ وہی سنگ دل پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس بار مشعل کی آنکھوں میں کوئی کمزوری نہ تھی، کوئی محتاجی نہ تھی۔ ایک لمحے کو فضا میں سناٹا چھا گیا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ مشعل کے قدم جم گئے، لیکن دل میں ہمت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کی سبز گھاس پر دوپہر کی دھوپ بکھری تھی۔ ارد گرد بیٹھے طلبہ اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن اچانک ایک آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ مشعل نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ پورے گراؤنڈ میں گونج اٹھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئی۔ سنگ دل کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا، جبکہ مشعل کے لب بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ روشنی اپنی طاقت پہچان لینے کی۔ گراؤنڈ میں بیٹھی لڑکیاں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگی، کچھ لڑکے چپ چاپ منظر دیکھتے رہ گئے، لیکن مشعل پہلی بار سے اپنی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے سکون اور وقار جھلک رہا تھا، جیسے برسوں کے بوجھ سے نجات مل گئی ہو۔ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، مشعل نے سب سے کہا۔ آج 1.5 ماہ بعد لوٹا تھا اور ایک ماہ مسلسل مشعل نے اس کا انتظار کیا، اسے کال میسیجز کیے، مگر اس کی طرف سے خاموشی چھائی تھی۔ اب مشعل اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہ کیوں آیا؟ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کی بڑھائی تمہیں کرنی پڑے گی۔ وہ سامنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس تصویر پر دبے دبے غصے میں کہا۔ کینٹین سے نکلتی منتہا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ ایک لڑکی کی عزت درندے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی۔ جب اللہ کا ڈر دل میں گھر کر جائے تو کم ظرفوں سے ڈر نہیں لگتا، مشعل نے اعتماد سے کہا۔ اس کی بات پر فاتحہ دل کھول کر مسکرائی۔ وہ اللہ کی طرف دل کھولنے میں کامیاب ٹھہری۔ تمہاری عزت پر بات کر دوں گا، وہ سامنے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مشعل نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلے گئی۔ ختم شد۔